إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وعلي من نور واحد، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا علی علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. حضرات کرام قدر، ماہ رجب المرجب
اتنی عظمت والا اور برکتاں والا مہینہ ہے، اس دا پہلا اشرا کہتے ہیں 10 دنوں میں، اس دا پہلا اشرا اللہ دے ولی دا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عرس پاک، اور اس دا دوسرا اشرا مولا علی دا، اور اس دا تیسرا اشرا پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا۔ پہلے اشرے دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عرس پاک، دوسرے اشرے دے اندر 13 رجب نو ولادت مولا علی، اور آخری اشرے 27 رجب نو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پورا مہینہ ہی رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے، کس کے اندر رحمتاں اور برکتاں کا نزول ہوتا ہے۔ کل 13 رجب گزری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یوم ولادت گزریا۔ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس نو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیار فرما دے لے۔ علی اس ہستی کا نام ہے جس ہستی نو خلاق کائنات وحدہ لا شریک بھی محبت فرما دے، اور علی اس ہستی کا نام ہے جس دے نال ایمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ علی دا نام ایمان تے نفاق نو چک کرن دا ایک ذریعہ ہے۔ علی دا نام ذکر کیتا جائے، علی دا نام سن کے جس دے چہرے تے خوشی آ جائے سمجھو اس دے دل دے اندر ایمان دی دولت ہے۔ تے علی دا نام سن کے جس دا چہرہ مرجھا جائے سمجھو ایمان والا نہیں، منافق کے دل دے اندر بغض علی اس کے اندر بھریا ہے۔ علی کی محبت ایمان کا حصہ، ایمان والا علی دے نال محبت کرے گا، جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوئے گا وہ علی نال محبت نہیں کرے گا، علی نال وہی محبت کرے گا جڑا ایمان دی دولت سینے دے اندر رکھنے والا ہوئے گا۔ اسی سنی الحمدللہ علی دا ذکر بھی کرنے ہاں، علی نال پیار بھی کرنے ہاں، علی کی محبت نو آخرت دے اندر نجات کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علی نال محبت کرن دا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ علی کائنات کے اندر ایک ہی علی ہے، دوسرا اور علی کوئی نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے کوئی اور علی پیدا نہیں کیتا، ایک ہی علی ہے جڑا برادر رسول بھی ہے، اخی مصطفیٰ بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، شوہر بطول بھی ہے، تے حسنین دا بابا بھی ہے۔ عظمت، فضیلت، شان امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر صرف علی نو حاصل ہوئی ہے، تے کیوں نہ حاصل ہوئے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھو سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک فرماؤ اللہ نے ساری کائنات تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جابر سن لے، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جابر تو سوال
کائنات تو پہلے کنوں پیدا فرمایا، کنوں تخلیق فرمایا؟ اے جابر سن لے، ذہن نشین کر لے، دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا ہے، تے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور اللہ دے نور دے وچوں ہے۔ اللہ نے اپنے نور جو اپنے نبی کو تخلیق فرمایا کہ علی کی کتنی شان ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا جس نور جو اللہ نے مینوں بنایا علی بھی اس نور جو پیدا ہوئے نے۔ انا والی من نور واحد، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا جس نور جو اللہ نے میں محمد نو بنایا ہے اس نور جو اللہ نے علی نو بھی بنایا ہے۔ پھر کیوں نہ شان بلند ہوئے، کیوں نہ عظمت بلند ہوئے، کیوں نہ مقام بلند ہوئے کہ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نور جو تخلیق ہوئے، محبوب نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، فرمایا جس نور جو اللہ نے مینوں بنایا اس نور جو اللہ نے علی نے بھی بنایا۔ علی دی عظمت، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے نبی نو اور اپنے علی نو ایک نور جو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جتھے پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیتا، تذکرہ کیتا، پہلی آسمانی کتاباں دے اندر اللہ نے میرے محبوب دے دنیا دے اندر جلوہ گر ہون دا تذکرہ بھی کیتا، نشانیاں بھی بیان کیتیاں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان آسمانی کتاباں دے اندر ہی اپنے محبوب دی آمد کا ذکر بھی کیتا ہے، اپنے محبوب دے غلاماں دے تذکرے بھی بیان کیتے نے، اپنے محبوب دے غلاماں محبوب دے صحابہ کا ذکر بھی کیتا ہے کہ جڑا آخری نبی کائنات دے اندر جلوہ گر ہوے گا اس دے غلام ابو بکر عمر عثمان و علی ہون گے۔ تو بکر دا ذکر بھی آسمانی کتاباں دے اندر، دیگر صحابہ دا ذکر بھی آسمانی کتاباں دے اندر، تے اللہ نے علی دا ذکر بھی پہلی آسمانی کتاباں دے اندر کیتا۔ جناب ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے والد گرامی، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پرورش کرن والے، جس وقت جناب ابو طالب تجارت کی غرض دے واسطے یمن دے اندر گئے، تو یمن دے اندر ایک بڑا عبادت گزار شخص سی، 190 سال اس دی عمر، 190 سال عمر، عبادت کرن والا، پہلیاں امتاں دا، پہلی آسمانی کتاباں دا علم رکھن والا، 190 سال عمر، جڑے پہلی آسمانی کتاباں دا علم رکھن والے سن، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے صدا انتظار کر رہے سن۔ یعنی جو آسمانی کتاباں دا علم رکھن والے، آسمانی کتاباں نو جانن والے، تورات انجیل زبور صحائف نو جانن والے، انہوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ پڑھیا سی کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب دے اندر جلوہ گر ہون گے، تو جڑا آسمانی کتاباں دا عالم سی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا انتظار کر رہا سی، کدوں محبوب جلوہ گر ہوئے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو مسرم بن بعیب اس دا نام، یمن دے اندر 190 سال دی عمر، 190 سال دی عمر تے روز دعا کرنی، یا اللہ اپنے حرم دے جڑے تیرے حرم دے خدمتگار نے انہاں سے کوئی نیک شخص یمن دے اندر بھیج دے، میں اس کی زیارت کرا۔ اور مشرف بن بعیب اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کرنی، یا اللہ جتھے تیرا نبی جلوہ گر ہوئے گا اس حرم دا کوئی نیک شخص بھیج دے جس دی میں زیارت کرا۔
جناب ابو طالب تجارت کی غرض دے نال یمن دے اندر پہنچے. اس کو پتا چلیا حرم دے وچوں ایک شخص آیا. جدو مسلم بن وعید نو پتا چلیا تو جناب ابو طالب دی ملاقات دے واسطے آیا. آ کے پوچھتا ہے تہاڈا نام کی ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میرا نام ابو طالب ہے. تہاڈے والد دا نام کی ہے؟ فرمایا میرے والد دا نام عبد المطلب ہے. کس قبیلے دے وچوں؟ قبیلہ بنو ہاشم دے اندر. تے او مسلم بن وعید کہنے لگا اے ابو طالب میں آسمانی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے حرم مکہ دے اندر ایک شخص ہوئے گا جس کا نام عبد المطلب ہوئے گا. عبد المطلب دا ایک پوترا نبی بن کے دنیا دے اندر آئے گا تے ایک پوترا ولی بن کے دنیا دے اندر آئے گا. میں آسمانی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے جیڑا عبد المطلب دا پوترا نبی بنے گا اس دا نام محمد ہوئے گا، عبداللہ دا پتر ہوئے گا. تے جیڑا ولی بن کے آئے گا اس دا نام علی ہوئے گا، ابو طالب دا پتر ہوئے گا. یعنی آسمانی کتاباں دے اندر پہلی آسمانی کتاباں کا ذکر موجود سی. جناب ابو طالب نے جس وقت اس نے کیا تو پوچھنے لگا کہ کیا وہ اللہ کے نبی جلوہ گر ہو چکے نے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سی 29 سال. اعلان نبوت نہیں سی فرمایا. 29 سال عمر کی حضرت علی کی پیدائش بھی نہیں سی ہوئی. اس تو پہلے دا واقعہ جناب ابو طالب نے جس وقت اس نے پوچھا تو کہنے لگا ساری آسمانی کتاباں کے اندر میں پڑھیا کہ حرم مکہ کے اندر عبد المطلب جو متولی کعبہ ہوئے گا اس دے 2 پوترے، ایک پوترا جڑا ہے وہ اللہ کا نبی ہوئے گا، ایک پوترا اللہ کا ولی ہوئے گا. تے جڑا نبی ہوئے گا اس کا نام محمد ہوئے گا، عبداللہ دا پتر ہوئے گا. جڑا ولی ہوئے گا اس کا نام علی ہوئے گا، ابو طالب دا بیٹا ہوئے گا. پھر وہ پوچھنے لگا کیا اللہ دے نبی وہ جلوہ گر ہو چکے نے؟ جناب ابو طالب نے کیا اس بات کا میرے پتہ نہیں. ہاں میرے بھائی عبداللہ دا پتر محمد ہے جس دی عمر 29 سال ہے. وہ مسلم بن وعید کہنے لگا اچھا مکے واپس جاؤ گے تو محمد نے میرا سلام عرض کرنا، کہنا میں تہاڈے نال محبت کرنا وا. یعنی آسمانی کتاباں دے اندر اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بھی کیتا، اپنے علی کا ذکر بھی کیتا. 29 سال میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت واقعہ پیش آیا، جس وقت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی پیدائش کا وقت قریب آیا. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. ادھروں ابو طالب بن حضرت عبد المطلب بن ہاشم. یعنی حضرت عبد المطلب دے بھائی اسد جنہاں دی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد اور ادھروں عبد المطلب دے بیٹے ابو طالب. انہاں دی آپس کے اندر شادی ہوئی کیونکہ فاطمہ بنت اسد بچپن کے اندر ہی نہایت شریف النفس جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب واسطے حضرت فاطمہ بنت اسد کا رشتہ منگیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. 30 سال میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب سی. کعبۃ اللہ کا طواف کرن واسطے آئیاں. جو کعبۃ اللہ کا طواف کرن واسطے آئیاں تے حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت علی کی ولادت کے واسطے کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوئی. جناب فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر
تشریف لے کے گئی تے کعبے دے اندر علی دی ولادت ہوئی. کعبے دے اندر خانہ کعبہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی عبادت اور بندگی کرن والا جتھے اللہ کی عبادت اور بندگی کی جاندی. لیکن اسلام تو پہلے کفار نے قریش مکہ نے اس کعبے نو بت خانہ بنا دیتا سی. کعبے دے اندر 360 بت رکھیا ہوا ہے. لیکن جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دی کعبے کے اندر ولادت ہوئی. اللہ نے علی نو کتنی بصیرت عطا فرمائی کہ کعبے دے اندر ولادت ہوئی ہے لیکن علی نے اکھاں نہیں کھولیاں. اکھاں نہیں کھولیاں. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی نے اٹھا کے تے جس وقت کعبہ اللہ تو باہر نکلیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلیا کہ میرا بھائی دنیا دے اندر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاقات دے واسطے تشریف لے کے گئے تے حضرت فاطمہ بنت اسد دے نال ملاقات ہوئی. مبارک دیتی کہ امی جان مبارک ہوئے کہ حضرت فاطمہ نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ اور امی دا درجہ دے سن. مبارک دیتی. حضرت فاطمہ بنت اسد نے عرض کیتا ہے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے پتر تے دیتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اکھاں خراب نے, اکھاں نہیں کھولتا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہے چچی جان علی میری گود دے اندر دیو. علی نے جس وقت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود دے اندر اٹھایا, اپنے ہتھاں دے اندر اٹھایا, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن گھٹی دیتی. جو لعاب دہن گھٹی دیتی میرے محبوب کا لعاب علی کے حلق کے اندر گیا کہ علی نے اکھاں کھول کے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھیا. علی نے اکھاں کھولیاں تے پہلی نگاہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرے دے اوتے پئی تے گھٹی بھی میرے محبوب نے دیتی تے علی نام بھی میرے محبوب نے عطا فرمایا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی دے نال محبت کرتے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دے نال اتنی محبت ہے. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کسی عام ہستی دا نام نہیں. جس دے دل دے اندر علی دی محبت ہوے گی, علی دی محبت دل دے اندر رکھنا عبادت بندگی ہے. حب علی عبادہ. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ. فرمایا علی دی محبت بھی عبادت ہے کہ علی علی کرنا بھی عبادت ہے. علی دا ذکر بھی عبادت ہے, علی دا نام لینا بھی عبادت ہے, علی دی محبت رکھنا بھی عبادت ہے. کیونکہ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ایمان والا ہوئے گا وہ علی نال محبت رکھے گا, جڑا منافق ہوئے گا اس دے دل دے اندر علی دی محبت نہیں ہوئے گی, اس دے دل دے اندر بغض علی ہوئے گا. تے علی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا داماد رسول اخی مصطفیٰ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بڑی عظمت فضیلت عطا فرمائی. اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم دا شہر ہاں, علی اس کا دروازہ ہے. جس نے مصطفیٰ نو ملنا ہوئے گا پہلے علی نو مل کے آئے. جس نے دل دل علی کی محبت ہوئے گی وہی مصطفیٰ نال محبت کرن والا ہوئے گا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کتنا علم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نو عطا فرمایا. اللہ نے جتنی آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں, تورات, انجیل, زبور اور دیگر صحائف, اللہ نے ساری آسمانی کتاباں دا نچوڑ قرآن میرے محبوب نو عطا فرمایا. اور قرآن کے اندر جو مضامین نے وہ سارے مضامین کا نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر رکھ دیتا. سورہ فاتحہ دے اندر جو مضامین نے اللہ نے اس کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا. اور بسم اللہ دا پورا نچوڑ اللہ نے بے دے اندر اور بے دے نقطے دے اندر رکھ دیتا. یعنی پورا قرآن, پوری آسمانی کتاباں دا نچوڑ قرآن
سورہ فاتحہ دی بسم اللہ دی بے دا نقطہ علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے ان النقطہ التی تحت البائے او زمانے والے سن لو جڑا با تھلے نقطہ ہے او نقطہ میں علی ہاں. یعنی پورا قرآن سمیٹو تو بعد نقطہ بنے گا, اس نقطے نو کھولو تو پورا قرآن بنے گا. علی فرماتے نے وہ بات ہلے نقطہ میں ہاں, یعنی پورے قرآن دا علم اللہ نے علی دے سینے دے اندر رکھ دیتا ہے. پورا قرآن دا علم علی دے سینے دے اندر. علی نو ویکھو تے قرآن نظر آئے گا, قرآن نو ویکھو تے علی نظر آئے گا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی شیر خدا دی پرورش کی تھی. کس واسطے کہ جس وقت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہون تو پہلے ہی آپ دے والد جناب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آپ اپنی والدہ حضرت سیدہ طیبہ جناب آمنہ دی کفالت اندر رہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا کہ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان نے آپ نے اپنی کفالت دے اندر رکھیا. تو جس وقت جناب عبد المطلب دا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک سی 8 سال. اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش فرمائی. او پرورش دا صلہ دینے واسطے جناب جناب ابو طالب دے بچے زیادہ سن, کثیر العیال سن. ایک دن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس دے نال مشورہ کیتا کہ چچا جان جناب ابو طالب دے اولاد زیادہ ہے, مکے دے اندر قحط ہے, بھوک اور پیاس کا زمانہ ہے, اس طرح نہ کریے کہ اسی انہوں نے اس معاملے دے اندر ہاتھ بٹائیے. جناب حضرت عباس اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب دے کول گئے, جا کے معاملہ پیش کیتا. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ حضرت عقیل جو حضرت علی المرتضی شیر خدا دے بھائی, جناب ابو طالب کہنے لگے کہ عقیل نو میرے کول رہن دیو. کہ حضرت عباس نے جناب جعفر طیار نو اپنی کفالت اندر لیا اور حضرت علی نو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کفالت اندر لے گیا. مورخین نے لکھا کہ 40 دن یا 1 سال کی عمر مبارک سی حضرت علی المرتضی شیر خدا دی, جس وقت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی نو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے. تو بچپن حضرت علی دا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزریا. تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, پہلی وحی نازل ہوئی سوموار والے دن, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں. جناب علی المرتضی شیر خدا نے دیکھا تو پوچھا, آپ نے فرمایا کہ اے علی اسی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ایک وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے. حضرت علی نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تسی بھی کلمہ پڑھ لو. حضرت علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کو مشورہ کر لا. سوموار دی یہ بات ہے, رات کو ستے نے دل کی کیفیت بدلی, سویرے مشورہ نہیں کیتا, کلمہ پڑھیا اور محبوب کے نال کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا شروع کر دی. بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے. علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جس طرح حضرت عیسیٰ دے بارے 2 طرح دے لوگ بن گئے تے دونوں گمراہ ہو گئے, ایک عیسیٰ دی محبت کے اندر گمراہ ہو گئے اور ایک حضرت عیسیٰ دی دشمنی کے اندر گمراہ ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ نو خدا کیا وہ بھی گمراہ ہو گئے, جنہوں نے حضرت عیسیٰ نو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیتا, دشمنی کی, وہ بھی گمراہ ہو گئے. آقا نے فرمایا ہے علی تیرے بارے بھی اسی طرح ہی ہوئے گا, تیری مثال بھی عیسیٰ کی طرح ہے, تیرے بارے بھی 2 گروہ ہو جان گے, ایک تیری محبت کے اندر مارے جان گے, ایک تیری دشمنی کے اندر مارے جان گے.
ایک تیری محبت کے اندر گمراہ ہو جان گے، ایک تیری دشمنی کے اندر گمراہ ہو جان گے۔ تے کسوٹی ایمان دی اور ہدایت کی کسوٹی کیے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی قرآن دے نالے، قرآن علی دے نالے، جڑا قرآن نو بھی مننے گا تے علی نو بھی مننے گا وہی حق تے ہوے گا۔ ایک طبقے نے علی نو منیا، قرآن نو چھڑ دیتا، قرآن نو اللہ دی کتاب نہ منیا، اس کے اندر تحریف کے قائل ہو گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ایک نے قرآن کیتا، علی نو چھڑیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ حق تے وہی ہوئے گا جڑا علی علی بھی کرے گا تے زبان سے قرآن دی تلاوت بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ دی محبت سانو عطا فرمائے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس ہستی دا نام ہے کہ جڑے صحابہ دے اندر بھی شامل نے اور اہل بیت دے اندر بھی شامل نے۔ علی پنج تن پاک انہاں پنجاں دے اندر بھی شامل نے تے علی 4 دے اندر بھی شامل نے۔ علی جیسا زمانے دے اندر کائنات دے اندر کوئی اور نہیں، کائنات کے اندر ایک ہی علی ہے جس نو اللہ نے عظمتات شانہ عطا فرمایا، اور جس نو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا دے اندر بھی میرا ویر ہے تے آخرت دے اندر بھی میرا ویر ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو آخرت دے اندر بھی میرا ویر، دنیا دے اندر بھی میرا ویر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی نو بھائی فرمایا، لیکن علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا۔ علی نے تو یہی کیا انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلامہ دا غلام عاجزی اور انکساری۔ یعنی اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے خود فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا دے اندر بھی میرا ویر ہے، آخرت دے اندر بھی میرا ویر ہے، تو جدو علی نے نبی نو اے نہیں کیا کہ نبی بڑے بھائی جتنا درجہ ہے، نبی بڑا برا ہے، نبی بڑا ویر ہے، یا نبی دی عظمت اتنی ہے جس طرح بڑے بھائی دا درجہ اور مقام ہوتا ہے، جدو علی جنہوں نے نبی نے خود ویر فرمایا، جنہوں نے خود بھائی فرمایا، جدو علی یہ نہیں کہتے کہ آج تک ملا کوئی نبی نال کس طرح برابری کر سکتا ہے، آج تک کوئی مولوی ایک کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اسی نبی دے برابر ہاں، نبی دا درجہ اتنا ہی ہے جتنا بڑے بھائی دا درجہ ہے۔ تو جدو علی نو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی فرمایا، اس علی نے یہ بات نہیں کی تھی، آج تک مولوی کس نظریے نال بات کر سکتا ہے؟ علی کائنات دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وہ ایک ہستی دا نام ہے جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا دے اندر بھی میرا ویر ہے، آخرت دے اندر بھی میرا ویر ہے، کائنات دے اندر کسی نے ہور مقام اور درجہ حاصل نہیں ہویا۔ تو اتنی عظمت اور فضیلت والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو محبوب دی برابری دا دعویٰ نہیں کرتے، آج بندہ کیڑے منہ نال نبی کریم دی برابری دا دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثل و بے مثال بنایا، اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثل و بے مثال بنایا، کہ اللہ نے اپنے محبوب نو صحابہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، اللہ نے اپنے محبوب نو خاندان بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب نو ازواج بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔ یعنی جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت ہے وہ امت بھی باقی امتاں نالوں افضل ہے، یعنی جس دا درجہ جتنا بھی بلند و بالا ہے سب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ سے، سب دی عظمت اور فضیلت دا مرکز و منبع حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ کریم دی وجہ دے نال سب نو عزت ملیاں نے، کیونکہ اللہ فرماندا وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ واسطے نے، اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی، جڑا محبوب کا غلام ہو جائے گا اللہ انہوں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل اصحاب ازواج اور خاص کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال سچی محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و ما علیہ السلام۔